درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی برائے مرحومین میر تقی علی خان، سید مہدی حسن جعفری، سیدہ جعفری، سید کاظم حسین موسوی، صالحہ موسوی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل علی محمد وعلى محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ، لا سیما بقیت اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یومنا هذا الى لقاء اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اس مقدس مہینے کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ الحمدللہ ہم نے رمضان کا 1/3 حصہ اس کی عبادت، تلاوت قرآن، دعا، مناجات اور اس کی مخصوص عبادت جسے روزہ کہتے ہیں، اس میں ہم نے اپنے یہ ایام صرف کیے۔ اور روزے کا مقصد تقوی سے آراستہ ہونے کی ہم نے اس 1/3 حصے میں بھرپور کوشش کی، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بارگاہ معبود میں دعا ہے کہ بقیہ 2/3 حصے میں بھی ہمیں اسی طرح سے کامیابی کے ساتھ اس مقصد تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش میں کامیابی عنایت فرمائے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حمام کے اصرار سے متقین کے اوصاف مولانا یہ جو ہے بیان فرمائے ہیں، اسی کی تشریح کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مولا صفات متقین بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا الْعَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْقًا إِلَى الصَّوَابِ وَخَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ۔ اگر اللہ نے موت کا ایک وقت معین نہ کر دیا ہوتا تو ایک لمحے کے لیے بھی ان کی روحیں ان کے بدن میں نہ ٹکتی۔ ثواب حاصل کرنے کے شوق کے پیش نظر اور عذاب جہنم سے بچنے کے خوف کے پیش نظر، عذاب جہنم کا خوف اور جنت کا شوق انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اس دنیا میں رہنے کی اجازت نہ دیتا اگر موت کا وقت مقرر اور معین نہ ہوتا۔ اس کی وضاحت کے لیے 3 نقطوں کی وضاحت ضروری ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اجل کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْأَجَلُ، اگر اجل مقرر نہ ہوتی، اجل معین نہ ہوتی، تو اجل سے کیا مراد ہے؟ کیا ہے اجل؟ اجل مقررہ مدت کو کہتے ہیں۔ کسی چیز کے لیے اگر ایک وقت معین کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں اجل۔ البتہ عربی زبان میں موت کو بھی اجل کہا جاتا ہے۔ موت کو اجل اس لیے کہتے ہیں کہ موت اسی وقت آتی ہے جب زندگی کی مقررہ مدت ختم ہو جاتی ہے۔ موت یعنی زندگی کی جو مقررہ مدت تھی وہ ختم ہو گئی، اس لیے اس مناسبت سے موت کو بھی اجل کہا جاتا ہے، ورنہ اجل کا اصل معنی یہ ہے
کسی چیز کے لیے معین کر دینا، کسی مدت کا، کسی وقت کا۔ آیات و احادیث سے یہ مسلمہ حقیقت ثابت ہے کہ ہر انسان کی موت کا ایک وقت معین اور مقرر ہے۔ پروردگار نے ہر انسان کی زندگی کے لیے ایک مدت معین کی ہے۔ جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو پھر موت آنا یقینی ہے، ایک سیکنڈ کی بھی اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ افراد ہی کے لیے موت معین نہیں ہے، افراد کی زندگی کا وقت معین نہیں ہے صرف، بلکہ قوموں کی زندگی کے لیے بھی ایک مدت معین ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف آیت 34 میں پروردگار کا ارشاد ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے، مقررہ وقت آ جانے کے بعد، یا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ ایک لمحے کے لیے وہ وقت ٹل سکتا ہے اور نہ ایک لمحہ پہلے وہ وقت ختم ہو سکتا ہے۔ نہ وقت ٹلے گا آ جانے کے بعد، جب ان کی زندگی کا، قوموں کی زندگی کا وقت ختم ہو گیا تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹ جانا یقینی ہے۔ عام طور سے قوموں کی موت کا سبب، قوموں کے لیے اللہ نے کتنی مدت رکھی ہے، ان کی موت کا سبب کیا ہے؟ افراد کی بات نہیں کر رہا ہوں، قوم کی بات کر رہا ہوں۔ قوموں، عام طور سے قوموں کی موت کا سبب ان کا یا ان کی تعیش پسندی، تن پروری، کاہلی اور شہوت پرستی میں غرق ہو جانا ہے۔ جب قومیں اس قسم کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، خلقت کے مسلمہ قوانین سے انحراف اختیار کر لیتی ہیں، تو آہستہ آہستہ اپنے سرمایہ ہستی سے محروم ہو جاتی ہیں اور زوال و انحطاط کا شکار ہو کر نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ بابل، فراعنہ مصر، قوم سبا، کلدانیوں، آشوریوں اور اندلس کے مسلمانوں وغیرہ کی تہذیب و تمدن کی تاریخ پر ایک طائرانہ نظر ہی اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ کس طرح وہ زوال کا شکار ہوئے اور ظلم، ستمگری، عیاشی و بدکاری میں سرتاپا غرق ہونے کے باعث نیست و نابود ہو گئے۔ اس مقام پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے یہ آیتیں اور کچھ حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک لحظے کے لیے بھی اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی، اور مقررہ وقت سے ایک سیکنڈ پہلے بھی موت نہیں آ سکتی۔ جو وقت مقرر ہے اسی وقت موت آئے گی۔ اور دوسری طرف سے اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ اگر بیمار ہو گئے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، چاہے وہ ڈاکٹر کافر ہی کیوں نہ ہو۔ روایتوں میں ہے کہ جب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرق مبارک پر ضربت لگی ہے تو علاج کے لیے ایک عیسائی ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اسلام کا حکم ہے کہ بیمار ہو جانے کے بعد یوں ہی پڑے نہ رہیں بلکہ علاج کی کوشش کریں۔ ہم حفظان صحت اور ہیلتھ کیئر کا خیال رکھنے کے پابند ہیں۔ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر وہ کام جو حفظان صحت کے خلاف ہے اس سے دور رہیں۔ ہیلتھ کیئر کا خیال رکھنا مستحب نہیں ہے، واجب قرار دیا گیا ہے۔ خطرناک راستوں پر نہ جانے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ راستہ پر خطر ہونے کی صورت میں واجب حج بھی
معاف ہو جاتا ہے، حج واجب نہیں رہ جاتا ہے۔ خطرہ اگر ہے، جیسے آج کورونا کا خطرہ ہے کہ اگر لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوں گے، جمع ہوں گے تو یہ بیماری پھیلے گی۔ البتہ یہ نظریہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے میں فی الحال اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن عموماً تصور یہی ہے، ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں۔ البتہ اکثر ڈاکٹر جو ہے وہ تقلیداً کہتے ہیں، خود ان کی اپنی تحقیق نہیں ہے، انہوں نے WHO کے ڈاکٹروں سے یا کسی اور سے مثال کے طور پر سن لیا ہے، ایک دوسرے سے سن کر کے نقل کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ فرض کر لیا گیا، یہ مان لیا گیا کہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ کورونا کا وائرس بڑی تیزی سے پھیلتا ہے اور جو ہے یہ مہلک مرض ہے۔ ایک دوسرے کے قریب اگر رہیں گے، گلے ملیں گے، یہ جو ہے مصافحہ کریں گے، نماز جماعت میں ایک دوسرے کے قریب بیٹھیں گے، حرم میں بھیڑ اکٹھا ہوگی تو یہ مرض زیادہ پھیلے گا۔ اسی قانون کے پیش نظر حفظان صحت کے جو قانون ہے، ہیلتھ کیئر کے جو قانون ہے اسلام کا، اسی قانون کے پیش نظر مراجع کرام اور علماء اعظام نے حرم میں جانے پر پابندی لگا دی ہے، نماز جمعہ و جماعت کو بند کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حفظان صحت اسلام میں اس کا خیال رکھنا واجب ہے، ان جگہوں سے دور رہنا واجب ہے جہاں انسان کی زندگی خطرات کا شکار ہو سکتی ہے۔ بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض وجوہات سے زندگی کی مدت بڑھ بھی سکتی ہے اور گھٹ بھی سکتی ہے۔ جبکہ آیت میں کہا گیا ہے کہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب وہ وقت آ جائے گا ایک لحظے کے لیے بھی نہ اس میں تاخیر ہوگی، نہ ایک لحظہ موت آنے میں تاخیر ہوگی اور نہ ایک لحظہ پہلے موت آ جائے گی۔ روایتوں میں ہے کہ اگر یہ جو ہے صلہ رحم کریں گے تو عمر بڑھ سکتی ہے، یعنی موت ٹل سکتی ہے۔ والدین کو خوش رکھیں گے اگر تو والدین کو خوش کرنے سے موت ٹل جاتی ہے۔ صدقہ دینے سے عمر میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور اسی کے برعکس قطع رحم، ماں باپ کے قتل، استاد کی توہین، عالم دین کی تضحیک سے عمر گھٹ بھی سکتی ہے۔ خوب یہ باتیں موت کا وقت معین ہونے اور اس میں کمی و زیادتی ممکن نہ ہونے کے تصور کے برخلاف ہیں، دونوں میں تضاد پایا جاتا ہے۔ اگر موت کا وقت مقرر ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانے، ہیلتھ کیئر، خطرناک راستوں سے پرہیز، صلہ رحم، صدقہ، ماں باپ سے حسن سلوک، استاد اور عالم کے احترام کا کیا فائدہ؟ جیسا کہ آیت میں کہا گیا ہے لا یستقدمون لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اگر موت کا وقت آ گیا تو پھر وہ ٹل نہیں سکتی ہے، ٹل نہیں سکتی ہے۔ پھر حدیثوں میں کیوں کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے صلہ رحم کرنے سے موت ٹل جاتی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے موت ٹل جاتی ہے، صدقہ دینے سے موت ٹل جاتی ہے، عالم کا احترام کرنے سے موت ٹل جاتی ہے، استاد کی تعظیم کرنے سے موت ٹل جاتی ہے؟ بہرحال اہم سوال ہے، مگر الحمدللہ اس سوال کا جواب بھی حدیثوں میں ہی موجود ہے۔ دیکھیے، موت کا وقت یقیناً مقرر اور معین ہے، لیکن موت کے لیے مقررہ وقت دو قسم کا ہے۔ اجل ہے، جب وہ اجل آ جائے گی تو اس میں تاخیر نہ ہوگی، لیکن خود یہ اجل جو ہے وہ دو قسم کی ہے۔ موت کا جو وقت مقرر ہے یہ دو قسم کا وقت مقرر ہے کہ اگر وہ وقت آ گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ موت نہ ٹلے گی، لاکھ صدقہ دیں، لاکھ خیرات کریں، لاکھ صلہ رحم کریں، لاکھ ماں باپ کا احترام کریں، لاکھ استاد اور عالم کے ساتھ عزت سے پیش آتے رہیں۔ تو اجل دو قسم کی ہے، موت کا وقت مقرر ہے مگر یہ وقت مقرر دو قسم کا ہے۔ کسی شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سورہ انعام کی دوسری آیت کے سلسلے میں سوال کر لیا۔ اس آیت میں ہے کہ هو الذی خلقکم
من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. اللہ اسی ہستی کا نام ہے جس نے تمہیں گیلی مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد تمہارے لیے ایک اجل، موت کا ایک وقت یہ جو ہے مقرر کر دیا، تمہارے لیے اجل مقرر کر دیا. وہ اجل مسمى عنده، اور اجل مسمى اللہ کے پاس ہے. ثم انتم تمترون، اس کے باوجود تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو. اس آیت شریفہ میں دو اجل کا تذکرہ ہوا ہے، ایک صرف اجل اور ایک ہے اجل مسمى. تو کسی شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا یہاں دو اجل کا تذکرہ ہے، اجل اور اجل مسمى، اس سے کیا مراد ہے؟ کیوں خدا نے یہاں دو اجل کا ذکر کیا ہے؟ حضرت نے جواب دیا ہما اجلان. جب قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلہم، جب ان کی اجل آ جائے گی، تو یہ ایک اجل نہیں ہے بلکہ دو اجل ہے. اجل محتوم و اجل موقوف. ایک مطلق اجل ہے، ایک مشروط اجل ہے، ایک کنڈیشنل اجل ہے اور ایک انکنڈیشنل اجل ہے. قرآن میں جب کہا گیا هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، پھر اللہ نے تمہارے اجل مقرر کی، اس اجل سے مراد اجل محتوم ہے، انکنڈیشنل اجل. اور جو پہلی بات کہی گئی اور جب وہی کہا گیا تھا اجل مسمى، تو اجل مسمى سے مراد جو ہے وہ اجل موقوف ہے، مشروط اجل، کنڈیشنل اجل. اب یہ اجل محتوم کیا ہے، غیر محتوم کیا ہے، کنڈیشنل اجل کیا ہے اور انکنڈیشنل اجل کیا ہے، اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اجل محتوم، انکنڈیشنل اجل، وہی ہے جو سورہ اعراف میں بیان کیا گیا تھا کہ اذا جاء اجلہم لکل امت اجل، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک اجل معین ہے. جب وہ اجل آ جائے گی لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، نہ ایک لحظے کی تاخیر ہوگی نہ ایک لحظہ پہلے وہ موت آئے گی. یہ اجل محتوم ہے، یعنی یہ انکنڈیشنل اجل ہے. یہ والی اجل اگر آ گئی یعنی تو پھر نہ صدقہ کام دے گا، نہ حفظان صحت کام آئے گی، نہ ہیلتھ کیئر کام آئے گا، نہ ماں باپ کی خدمت کام آئے. کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، موت آ کر کے رہے گی. یہ موت ٹل نہیں سکتی ہے. اور اسی طریقے سے وہ جو مولا نے ابھی اپنے خطبے میں بیان کیا ہے کہ اگر وہ اجل معین نہ ہوتی تو ان کا بدن ایک لمحے کے لیے بھی، ان کی روح ایک لمحے کے لیے بھی ان کے بدن میں نہ ٹکتی. وَلَوْلَا الْأَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ یہاں پر بھی مراد وہی اجل حتمی ہے، اجل محتوم ہے، اجل مطلق ہے، انکنڈیشنل اجل ہے کہ اسے کوئی بدل نہیں سکتا. ولو، قرآن مجید کی آیت ہے یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت کا ہاتھ تمہارے گریبان تک پہنچ جائے گا چاہے تم اپنے کو مضبوط ترین قلعوں میں محفوظ کر لو. حفظان صحت کا پورا خیال رکھا، بالکل صاف ستھرا ماحول میں جہاں کوئی پالوشن نہیں پایا جاتا، بہترین پانی کا انتظام ہے، ہمالیہ کی چوٹی پہ جا کر کے محل بنا لیا ہے، بالکل پالوشن فری ایریا ہے، ڈاکٹروں کی مضبوط ترین، قابل ترین ڈاکٹروں کی ٹیم وہاں موجود ہے علاج و معالجے کے لیے، طاقتور ترین باڈی گارڈ فراہم کر لیے ہیں، کہیں سے کوئی حملہ نہ، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں. لیکن اگر اجل محتوم کا وقت ہو گیا ہے، اگر انکنڈیشنل اجل کا وقت آ گیا ہے، تو پھر کوئی چیز بھی انسان کو موت سے بچا نہیں سکتی ہے. یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. لیکن ایک اجل یہ جو ہے موقوف ہے، اجل مشروط ہے، کنڈیشنل اجل ہے. اس کنڈیشنل اجل کو
صدقے وغیرہ سے ٹالا جا سکتا ہے۔ خداوند متعال نے مثلا معین کر دیا کہ محمد عسکری تم 11 ماہ رمضان کو اگر تم نے صدقہ نہ نکالا، اگر تم نے صلہ رحم نہ کیا، اگر تم نے اپنے اساتذہ کا احترام نہ کیا، اگر تم نے حفظان صحت کا خیال نہ رکھا، اگر تم نے کورونا وائرس سے اپنے کو بچانے کی کوشش نہ کی، تو 11 رمضان کو تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ 11 رمضان تمہاری زندگی کا آخری دن ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کام اگر تم نے نہ کیا، اگر تم نے صدقہ دے دیا، اگر تم نے صلہ رحم کر دیا، اگر تم نے اپنے استاد کا احترام کر لیا، اگر تم نے اپنے کو وائرس سے محفوظ رکھا، اگر بیچ سڑک کے اوپر راستہ چلنے کی کوشش نہ کی، تو تم محفوظ رہ جاؤ گے۔ اجل اللہ ہی نے مقرر کیا ہے۔ 11 رمضان کی تاریخ اللہ نے مقرر کیا ہے کہ 11 رمضان کو 65 برس کی عمر میں تمہاری موت آنی ہے، زندگی ختم ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ یہ کام اگر تم نے نہ کیا، لیکن اگر یہ کام کر لیا تو تمہاری زندگی برقرار رہے گی۔ تو اس اجل موقوف کو ٹالا جا سکتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک چراغ کی یہ جو ہے مثال میں دے کر کے اس کو واضح کر دوں کہ یہ کنڈیشنل موت کیا ہے، انکنڈیشنل موت کیا ہے۔ لیمپ، روشنی کا لیمپ جو ہوا کرتا تھا پرانے زمانوں میں، اس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ آج بھی ہمارے ہاں چھوٹے شہروں میں یا دیہاتوں میں جہاں بجلی کا کوئی حساب نہیں ہے، کبھی آتی ہے کبھی چلی جاتی ہے، تو آج بھی وہاں لیمپ استعمال ہوتا ہے۔ لیمپ بنایا گیا، لیمپ میں کیا ہوتا ہے؟ تیل ڈالا جاتا ہے، بتی ہوتی ہے۔ ہر لیمپ کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو تیل ڈالا گیا ہے، مثال کے طور پر یہ تیل 8 گھنٹے کے لیے ہے، 6 گھنٹے کے لیے ہے، 4 گھنٹے کے لیے ہے۔ گویا اس چراغ کی ایک عمر معین کر دی گئی، ایک زندگی معین ہے، اور ایک اس کی موت کا یعنی بجھ جانے کا وقت معین ہے۔ یہ چراغ 4 گھنٹے کے بعد بجھ جائے گا، یہ چراغ 6 گھنٹے کے بعد بجھے گا، یہ چراغ 10 گھنٹے کے بعد بجھے گا۔ جو تیل اس کے اندر رکھا گیا ہے، جب 4 گھنٹے کی کیپیسٹی والا چراغ جب 4 گھنٹہ ہو جائے گا تو 4 گھنٹے کے بعد یہ چراغ بجھ جائے گا۔ آپ لاکھ اس کی حفاظت کریں، ہواؤں سے بچائیں، بچوں کے ہاتھ سے بچائیں، کہیں وہ ہاتھ مار کے بچوں کو یہ جو ہے بچے اس چراغ کو یہ جو ہے گرا نہ دیں، بجھا نہ دیں۔ سارا اہتمام حفاظت کا آپ نے کر لیا، لیکن جب وہ 4 گھنٹہ یا 6 گھنٹہ یا 8 گھنٹہ جو اس کی مقررہ مدت تھی، جب وہ پوری ہو جائے گی تو یہ چراغ خود بخود بجھ جائے گا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود اسے بچا نہیں سکتے ہیں۔ یہ اس کی حتمی اجل ہے، یہ اس کی انکنڈیشنل اجل ہے، یہ اس کی مطلق اجل ہے۔ لیکن یہی چراغ جس کے اندر 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے کا تیل رکھا گیا تھا، 4 گھنٹے سے پہلے بھی یہ چراغ بجھ سکتا ہے۔ اگر 2 گھنٹے کے بعد کسی بچے نے آ کر کے ہاتھ مار دیا اور چراغ نیچے گر گیا، تیل تو اس میں 4 گھنٹے، اگر بچے نے ہاتھ نہ مارا ہوتا تو یہ 4 گھنٹے تک چراغ جلتا۔ تیز آندھی آئی، تیز آندھی کی بنا پر چراغ گل ہو گیا، بجھ گیا چراغ 2 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں۔ یہ 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے میں جو چراغ بجھا ہے، یہ اس کی موت کا وقت معین تو تھا، مگر انکنڈیشنل نہیں تھا، کنڈیشنل تھا، کہ اگر آپ قاعدے سے اس کو حفاظت سے رکھ دیتے جہاں تک آندھی کا اثر نہ پہنچ سکتا، تو چراغ باقی رہتا، یہ چراغ نہ بجھتا۔ یہی حال ہے انسان کی زندگی اور موت کا۔ انسان کی ایک موت کنڈیشنل ہے اور ایک موت کا وقت انکنڈیشنل معین ہے۔ تو سورہ اعراف کی جس آیت میں جس اجل کا تذکرہ ہے وہ انکنڈیشنل موت کا تذکرہ ہے، اور حدیثوں میں جس اجل کا تذکرہ ہے کہ اگر صدقہ دے دو گے تو اجل ٹل جائے گی،
اگر صلہ رحم کرو گے تو اجل ٹل جائے گی، اگر اپنے کو خطرات سے محفوظ رکھو گے تو اجل ٹل جائے گی، اگر وقت ضرورت ڈاکٹر کے پاس جا کر کے علاج کرا لیا تو اجل ٹل جائے گی، اگر یہ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے تو یہ کنڈیشنل اجل کے سلسلے میں ہے۔ تو وہاں پر انکنڈیشنل اجل کا تذکرہ ہے اور یہاں پر کنڈیشنل اجل کا تذکرہ ہے، لہذا دونوں میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ یہ ایک نقطہ تھا جو اس سلسلے میں واضح کرنا تھا۔ دوسرا نقطہ جس کی وضاحت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی تربیت میں قیامت پر ایمان کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم انسان کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، کرائم سے پاک و پاکیزہ انسان بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسا انسان جو خود غرضی و خود پرستی کا شکار نہ ہو، ایک ایسا انسان جس کی نگاہیں دوسروں کے مال و دولت کی طرف نہ ہوں۔ ایسے انسان کو سنوارنے اور بنانے کے لیے قیامت پر یقین اور قیامت پر ایمان بہت اہم ہے۔ یہ عقیدہ، قیامت کا عقیدہ، یہ عقیدہ ہمیں گناہوں سے بچانے اور ہماری تربیت میں بہت اہم اثر رکھتا ہے۔ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ سماج اور اس میں رہنے والے افراد کی تربیت و پرورش میں مبدا اور معاد پر ایمان کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ مبدا سے کیا مراد ہے اور معاد سے کیا مراد ہے؟ مبدا پر ایمان یہ ہے کہ کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوگی۔ ہمارا یہ عقیدہ، یہ نظریہ کہ کائنات خود بخود پیدا نہیں ہو گئی، بلکہ اس کا ایک خالق ہے جو عالم بھی ہے اور قادر بھی۔ ہم ہر لحظہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں، وہ ہماری نیتوں سے بھی آگاہ ہے، وہ ہم سے ہماری رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اس نے یہ کائنات بے مقصد نہیں پیدا کی ہے۔ اس نے ہمارے لیے ایک نصب العین اور ایک نظام العمل اور ایک روڈ میپ بنایا ہے جس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور قیامت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی اسی دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک دن آئے گا جب ہمیں دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا اور پھر ہمیں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا جائے گا۔ ہمارے ایک ایک عمل اور ایک ایک ایکشن کا حساب لیا جائے گا۔ ہمارے اچھے کاموں کا بہترین انعام دیا جائے گا اور برے کاموں کی بھیانک سزا دی جائے گی۔ نہ ہم اس انعام کو تصور کر سکتے ہیں اور نہ عذاب کی سختیوں کو تصور کر سکتے ہیں۔ ہماری چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کی سزا اور جزا مل کر رہے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہم اس زندگی میں جو بوئیں گے اس زندگی میں وہی کاٹیں گے۔ قیامت کے دن ہمارا حساب کرنے والے فرشتوں سے کوئی بھول چوک نہیں ہوگی۔ وہ عدل و انصاف کے سوا کچھ نہیں سوچتے۔ اس دور میں قدم رکھنے کے بعد نہ ہم کسی برائی کی تلافی کر سکتے ہیں اور نہ نیک اعمال میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ برائیوں کی تلافی کا امکان اسی زندگی میں ہے، نیکیوں میں اضافے کا امکان اور گنجائش اسی زندگی میں ہے۔ اس زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد، مر جانے کے بعد، جب دوسری نئی اور ابدی زندگی ہماری شروع ہوگی، وہاں اب نتائج بھگتنا ہے، اب وہاں عمل کا میدان نہیں ہے، جزا اور سزا کا موقع ہے۔ اگر اس مبدا و معاد پر یقین ہو جائے تو یہی عقیدہ انسان کی تربیت اور اسے برائیوں سے بچانے کے لیے کافی ہے۔
مبدا و معاد پر ایمان اصول دین کا دو اساسی اور بنیادی رکن ہے۔ اگر اصول دین میں یہ دونوں عقیدے نہیں پائے جاتے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر اصول دین ہی نہ ہوں گے تو جڑ کے بغیر شاخوں، پتوں اور پھولوں کی بقا و دوام ناممکن ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر عمل صالح کا تذکرہ ایمان کے بعد ہوا ہے۔ 50 سے زیادہ مقامات پر ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے، کیونکہ عمل صالح ایمان ہی کا پھل ہے۔ اگر ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، زبان گناہ میں مصروف ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جڑ ہی کمزور ہے، خود یا مبدا پر ایمان نہیں ہے یا معاد پر ایمان نہیں ہے۔ مبدا اور معاد پر ایمان نہ ہونا یعنی ہماری زندگی کا جو درخت ہے اس کی شاخیں سوکھی ہوئی ہیں۔ ایمان کے بغیر اخلاق میں بھی دوام نہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ برائیوں سے بچانے کے لیے اخلاق کافی ہے، برائیوں سے بچانے کے لیے انسان کا ضمیر کافی ہے۔ یقیناً ضمیر کا بھی ایک اثر ہے، اخلاق کا بھی ایک اثر ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو ضمیر و اخلاق کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اسے بھی ٹوپی پہنائی جا سکتی ہے۔ ضمیر اور اخلاق کو بھی مطمئن کر کے برائیاں کی جا سکتی ہیں، ضمیر کو بھی سلایا جا سکتا ہے، اخلاق کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی جا سکتی ہے، چاہے وقتی طور پر ہی صحیح، لیکن ان کی آنکھوں پر پٹی باندھنا ممکن ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی صدر نے جاپان پر 2 ایٹم بم گرا کر لاکھوں بے گناہ لوگوں کو موت کی نیند سلا دینے کا حکم دے دیا۔ بھیانک اور قیامت خیز تباہی کے بعد جب امریکی صدر سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ کا ضمیر بے چین نہیں ہے؟ کیا وہ آپ کو کچوکے نہیں لگا رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں نے مکمل اخلاقی عمل انجام دیا ہے، میں نے اس طرح جنگ ختم کرنے میں مدد پہنچائی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہر مجرم کی یہی منطق ہوتی ہے، صہیونیوں کی یہی منطق ہے، سامراجیوں کی یہی لاجک ہے۔ وہ اپنے ظلم کو عدل کا نام دے دیتے ہیں، وہ اپنے جرائم کو انسانی حقوق اور ڈیموکریسی کی نجات کا ذریعہ بتا کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم و تربیت کے ذریعے ایک حد تک انسان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر مبدا و معاد پر ایمان نہیں ہے تو بحرانی حالات میں اس کے اندر سویا ہوا درندہ جاگ اٹھے گا۔ اسے صرف اور صرف ایمان ہی کے ذریعے قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ تنہا علم و تربیت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بحرانی حالات میں انسان کو قابو کر سکے، لیکن اگر مبدا اور معاد پر ایمان ہے تو خطرناک سے خطرناک حالات میں بھی انسان اپنے کو قابو کر سکتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، ایک چاہنے والے تھے، ایک محب تھے جن کا نام علی ابن یقطین ہے۔ وہ ہارون کے وزیر بھی تھے، تقیہ کے عالم میں تھے، محب اہل بیت تھے، شیعہ امیر المومنین تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک شیعہ آتا ہے، ابراہیم جمال نامی ایک شیعہ آتا ہے، اور آنے کے بعد اپنی کوئی اس کی مشکل تھی جو ان سے یہ بیان کرنا چاہتا تھا۔
اب نہیں معلوم اس وقت کیا حالات تھے، کیسے تھے، کیا ان کا موڈ کیسا تھا کہ بہرحال انہوں نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا، اس کی بات نہیں سنی، بھگا دیا اسے۔ اس کی خبر امام کو ہو گئی۔ جب وہ ایک دفعہ مدینے آئے علی ابن یقطین اور امام سے ملاقات کے خواہش مند ہوئے تو امام نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے سبب پوچھا، وجہ پوچھی، مولا اس ناراضگی کا کیا سبب ہے، تو امام نے فرمایا جب تمہارے پاس ہمارے شیعوں کے لیے وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے۔ علی ابن یقطین نے شرمندگی کا اظہار کیا، مولا غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ مولا نے کہا نہیں، جب تک وہ شیعہ معاف نہ کرے گا تب تک میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ جس کا دل تم نے دکھایا ہے، جسے تکلیف تم نے پہنچائی، کہا مولا میں تیار ہوں۔ قصہ مختصر یہ کہ بہت لمبی داستان ہے، قصہ مختصر یہ کہ علی ابن یقطین ابراہیم جمال کے دروازے پر پہنچ گئے، دق الباب کیا، پوچھا کون؟ کہا علی ابن یقطین۔ ابراہیم جمال کہتے ہیں آپ کو ہم سے کیا تعلق؟ کہا تمہیں خدا کی قسم ہے دروازہ کھولو، مجھ سے بات کرو۔ ابراہیم بن جمال باہر نکلے، دیکھا کہ ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے ہیں۔ ابراہیم مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اس وقت تمہاری طرف دھیان نہیں دیا، تمہارا دل دکھایا، جب تک تم مجھے معاف نہ کرو گے میرا مولا مجھے معاف نہ کرے گا۔ ابراہیم بن جمال کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ، میں نے تمہیں معاف ہے۔ کہا ایسے نہیں، میں اپنا رخسار زمین پہ رکھتا ہوں، تم اپنا پیر میرے رخسار پہ رکھ کے کہو کہ ابراہیم، کہو کہ علی ابن یقطین جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ابراہیم جمال تیار نہیں ہوتے ہیں ایسا کرنے کے لیے، وہ انہیں قسم دلاتے ہیں تمہیں خدا کی قسم ہے کہ تم اس طرح سے کرو۔ چنانچہ تیار ہو گئے ابراہیم جمال۔ علی ابن یقطین نے اپنا رخسار زمین پر رکھا، علی ابن یقطین نے اپنا رخسار زمین پر رکھا، ابراہیم جمال نے اپنا پیر ان کے رخسار پر رکھ کے کہا جا تجھے معاف کیا۔ ایک وزیر، ابھی ہارون کی دربار کا وزیر، جتنی بڑی حکومت تھی ہارون کی، آج اس میں درجنوں حکومتیں ہیں۔ وزیر کا مطلب اس وقت ہوتا تھا وزیر اعظم، خلیفہ کے بعد، بادشاہ کے بعد سارے اختیارات اسی کے ہوتے تھے۔ اتنا اقتدار رکھنے کے باوجود اگر اتنی تواضع، اتنا انکسار اور اس طرح سے ایک معمولی انسان سے معافی مانگنے کے لیے اگر تیار ہیں تو یہ مبدا اور معاد پر ایمان کا ہی اثر اور نتیجہ ہے۔ تیسرا نقطہ جو سلسلے میں بیان کرنا ضروری ہے وہ خوف اور امید کا مسئلہ ہے۔ صاحبان تقوی کو عذاب کا بھی خوف رہتا ہے اور ثواب کی امید و شوق بھی رہتا ہے۔ ان کا پورا وجود خوف و شوق سے لبریز رہتا ہے۔ یہ خوف و امید ہی انہیں اس دنیا سے لو لگانے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اگر اللہ کی جانب سے موت کا وقت معین نہ ہوتا تو وہ ایک لحظے کے لیے بھی اس دنیا میں قیام نہ کرتے اور ان کی روح بدن سے پرواز کر کے جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتی ہے، کیونکہ جتنے دن وہ اس دنیا میں رہیں گے اتنے ہی دن وہ جنت کی نعمتوں سے دور رہیں گے۔ شوق جنت انہیں دنیا میں رہنے نہیں دیتا، اور جتنا دن دنیا میں رہیں گے اتنے ہی دن گناہوں میں مبتلا ہونے کا امکان بھی رہتا ہے، گنجائش تو ہے۔ کہیں جانے انجانے میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو عذاب جہنم کے حقدار بن جائیں گے، مستحق بن جائیں گے۔ تو لہذا وہ چاہتے ہیں کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں جلد از جلد وہ اس دنیا سے چلے جائیں تاکہ عذاب جہنم سے محفوظ رہ جائیں اور جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہوں۔ انہیں جہنم کے عذاب کا بھی خوف ہے اور جنت کی نعمتوں کا بھی شوق ہے۔ یہ شوق اور خوف انہیں دنیا میں ایک پل رہنے نہیں دیتا، مگر کیا کریں کہ موت کا وقت مقرر ہے، اس سے پہلے موت آ نہیں سکتی ہے۔ وہ حکم خدا کے پابند ہیں۔ جنت کا شوق اور عذاب جہنم کا خوف انہیں دنیا سے دل نہیں لگانے دیتا۔ دنیا کی رنگینیاں ان کے لیے بے رنگ ہو جاتی ہیں،
دنیا کے لذتیں ان کے لیے بے معنی ہیں. دنیا کا اقتدار، دنیا کا مکان، بلڈنگ، گاڑی، کھانا، یہ سب ان کے لیے بے معنی ہو جاتا ہے. ان کے لیے ان چیزوں میں کوئی لذت ہی نہیں رہ جاتی ہے. خوف امید کی ان دونوں طاقتوں کا انسان کے وجود میں برابر برابر رہنا ضروری ہے. اگر یہ دونوں طاقتیں، خوف و امید، اگر دونوں ایکٹیو ہیں تو انسان ایک سالم انسان ہوگا، انسان قلب سلیم کا مالک ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ ان کا توازن یہ جو ہے بگڑ گیا تو انسان کی روحانی موت یقینی ہے. جسم، جس طرح سے ہمارے جسم میں دو قوتیں، دو قسم کے نرو برابر برابر سے ایکٹیو ہیں، اگر یہ دونوں نرو برابر برابر سے ایکٹیو نہ ہوں تو ہماری جسمانی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. دو طرح کے نرو ہمارے بدن کے اندر پائے جاتے ہیں. ایک سمپیٹک نرو ہے اور دوسرا پیرا سمپیٹک نرو. یہ دو قسم کے نرو ہمارے یہاں ہیں. سمپیٹک نرو حرکت میں لاتا ہے اور پیرا سمپیٹک نرو اسے کنٹرول کرتا ہے. اگر سمپیٹک نرو غالب ہو جائے اور پیرا سمپیٹک نرو جو ہے یہ مغلوب ہو جائے تو دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی اور موت کا خطرہ سامنے آ جائے گا. یہ دونوں قوتیں ہمارے اندر ضروری ہیں. البتہ یہ صرف دل کے لیے نہیں، ہمارے پورے وجود میں یہ دونوں قوتیں پائی جاتی ہیں. ہمارے وجود ہی میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں یہ دو قوتیں ہیں. انہی دو قوتوں کے سارے پورا نظام چل رہا ہے. ایک قوت جاذبہ، ایک قوت دافعہ. اگر یہ قوتیں نہ ہوں تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے. اسی طرح سے ہماری روح کے اندر بھی دو قوتیں ہیں. ایک کا نام ہے خوف، دوسرے کا نام ہے امید. یہ دونوں برابر برابر سے اگر ایکٹیو نہ ہوں تو ہماری روح تباہ ہو جائے گی. روحانی کمالات سے ہم محروم ہو جائیں گے. روح میں ان دونوں قوتوں کا ہونا ضروری ہے. ایک قوت حرکت میں لانے والی قوت ہے، دوسری قوت ہمیں گناہوں سے روکنے والی قوت ہے. ایک حرکت میں لانے والی قوت عمل پر آمادہ کرنے والی قوت ہے. اسی کو امید و رجا کہتے ہیں. رحمت الہی کی امید، اچھے اعمال کے انعام پانے کا شوق، اور دوسری طاقت یہ جو ہے وہ برائیوں سے روکنے والی قوت ہے جسے خوف کہتے ہیں. اپنے برے اعمال کی سزا کا خوف اور وہاں پر اپنے اچھے اعمال کے انعام پانے کا شوق. ان دونوں قوتوں کو شانہ بشانہ ایکٹیو رہنا چاہیے. اگر صرف امید رحمت ہوگی تو یہ امید انسان کو گناہ کی وادی میں ڈھکیل دے گی. اسی امید کے سہارے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، غفار الذنوب ہے، انسان ہر قسم کا گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. گناہ سے بچانے کے لیے، جہاں گناہ سے یہ جو ہے بچانے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے جہاں امید رحمت ضروری ہے، وہیں پر عذاب جہنم کا خوف بھی ضروری ہے. گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے ایکسیلیٹر بھی چاہیے اور بریک بھی چاہیے. امید رحمت ایکسیلیٹر ہے اور خوف عذاب یہ جو ہے بریک ہے. کسی گاڑی میں اگر صرف ایکسیلیٹر ہو اور بریک نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ گاڑی سالم نہیں رہ سکتی. اسی طرح سے اگر گاڑی میں صرف جو ہے بریک ہو، ایکسیلیٹر نہ ہو، وہ گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے.
اسلام نے کسی کو بھی خوف و امید کی ان دونوں قوتوں سے مستثنا نہیں رکھا ہے، چاہے اس نے تمام جن و انس کی عبادت کے برابر عبادت ہی کیوں نہ انجام دی ہو، پھر بھی اسے خوف رہنا چاہیے۔ اور اگر اس نے تمام جن و انس کے گناہ کے برابر گناہ کیا ہو، پھر بھی اسے امید رحمت رکھنا چاہیے۔ جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یا بنیا خف اللہ لو اتیت یوم القیامت ببر الثقلین، اے بیٹا ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہو، چاہے تم قیامت کے دن ثقلین کی عبادت بھی اپنے ہمراہ لے کر کے آؤ۔ خفت ان يعذبك، تمہیں اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہیں کسی گناہ کی سزا میں اللہ تم پر عذاب نہ نازل کر دے۔ وَارْجُوا اللَّهَ رَجَاءً لَوْ وَافَيْتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاسْمِ الثَّقَلَيْنِ، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمہیں اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنا چاہیے، چاہے تم نے ثقلین کے گناہ کے برابر گناہ کیوں نہ کیا ہو۔ رجوت ان یغفر اللہ لک، امید رکھنا چاہیے کہ شاید اللہ تمہیں معاف کر دے۔ تو ایک طرف سے خوف، ایک طرف سے امید۔ ثقلین کی عبادت کے برابر عبادت کرنے کے بعد بھی انسان کے اندر خوف پایا جانا چاہیے، اور ثقلین کے گناہ کے برابر گناہ کرنے کے بعد بھی انسان کے اندر امید کی شمع روشن رہنا چاہیے، امید مغفرت کی، امید بخش دینے کی، امید توبہ کی۔ اس کے بعد جناب لقمان آخر میں جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يُصَدِّقُ مَا قَالَ اللَّهُ، جس شخص کا اللہ پر ایمان ہے وہ اللہ کے فرامین اور اللہ کے احکام کی تصدیق بھی کرے گا کہ جو کچھ کہا پروردگار نے سچ کہا اور صحیح کہا۔ وَمَن يُصَدِّقْ مَا قَالَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے فرامین کی تصدیق کرتا ہے وہ اللہ کے فرمان کے مطابق عمل بھی کرے گا۔ خوف اور شوق جب انسان کے اندر اپنے اوج پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر انسان دنیا کے رنگینیوں سے بیزار ہو جاتا ہے، اطاعت الہی میں غرق ہو جاتا ہے، پھر اس دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا، لیکن مقررہ اجل سے مجبور ہیں۔ اسی جملے کو مولا کائنات نے متقین کے صفات کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ وَلَوْلَا الْأَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْقًا إِلَى الصَّوَابِ وَخَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ، ثواب کے شوق اور عذاب اور عقاب کے خوف کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی ان کی روح ان کے بدن میں نہ ٹکتی اگر وہ مقررہ وقت نہ ہوتا جو اللہ نے موت کے لیے معین کیا ہے۔ لہذا صاحبان تقوی کو موت کا صرف یہ کہ خوف نہیں ہوتا، بلکہ وہ عاشق ہوتے ہیں موت کے، وہ طالب موت ہوتے ہیں۔ امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ لابن ابی طالب آنس من الموت من الطفل بثدی امہ، جتنا بچہ اپنے ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے علی اس سے زیادہ موت سے مانوس ہے۔ دوسرے مقام پہ فرماتے کہ واللہ ما فجأنی من الموت وارد کرہتہ ولا طالع انکر، تو خدا کی قسم جب کبھی موت میرے سامنے آئے اس آنے والی موت مجھے ناپسند نہیں ہوگی۔ وما کنت الا کقارب ورد وطالب وجد، جب بھی موت ہمارے سامنے آئے گی تو میری حالت اس شخص کے مانند ہوگی جو رات کی تاریکی میں پانی ڈھونڈتا پھر رہا ہو، اچانک اسے پانی مل جائے، کتنی خوشی اسے ہوتی ہے۔ جو حال اس کا ہوگا وہی حال میرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 19 ماہ رمضان کی سحر میں ابن ملجم نے مولا کائنات کے
सर अक़दस पर ज़रबत मारी है तो मौला की ज़बान से जो जुमला निकला वो यही था, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब काबा की कसम, अली इस दुनिया से कामयाब जा रहा है। खुदावंद मुताल से दुआ है कि बार इलाहा तो हम सबको ये तौफीक इनायत फरमा कि हमारे अंदर जन्नत का शौक़ और जहन्नम का खौफ बराबर से इसकी हुकूमत कायम रहे। हमें जन्नत का शौक़ भी हो शिद्दत के साथ और जहन्नम का खौफ भी उसी शिद्दत के साथ हो, ताकि हम कभी मौत से न डरें बल्कि हमेशा मौत का इस्तक़बाल करने के लिए लहज़ा शुमारी करते हुए तैयार रहें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।